بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، کیا مسلم لیگ نون آئین کی اسلامی شکوں کی مخالف بن گئی؟ آرٹیکل 62 اور 63 کو نشانہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ انصار عباسی نے بہت ہی اہم سوالات اٹھا دیے۔ ناظرین، انصار عباسی نے لکھا کہ مسلم لیگ نون نے بالآخر اپنا الیکشن منشور پیش کر دیا، جس پر میرا سب سے بڑا اعتراض اس وعدے پر ہے کہ نون لیگ اگر الیکشن جیت گئی تو آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کو اس کی اصل شکل میں بحال کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 62 اور 63 کی اسلامی شکوں کا مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر خاتمہ کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ اسلامی شکیں ہیں جن کو جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں آئین میں شامل کیا گیا تھا، اور 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں جب آئین کا مکمل طور پر جائزہ لینے کے بعد پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر 18ویں ترمیم کے ذریعے دستور میں 100 سے زیادہ ترامیم کی، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئین کی کسی بھی اسلامی شک کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اس سلسلہ میں مسلم لیگ نون اس وقت آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے حق میں تھی۔ اب نون لیگ کی سوچ بدل چکی ہے اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب میاں محمد نواز شریف آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں اسلامی شکوں کو اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ 2017 میں سپریم کورٹ نے 62F1 کے تحت میاں محمد نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا اور یہ فیصلہ سنایا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں۔ مسئلہ آئین یا آئینی شک کا کبھی نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اس شک کا غلط استعمال کیا گیا تھا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آئین کی اسلامی شکوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے کبھی نہ کوئی قانون سازی کی گئی اور نہ ہی کوئی طریقہ کار وضع کیا گیا۔ دوسری وجہ نون لیگ کا سیکولر اور لبرل جماعت بن کر ابھرنا ہے۔ ناظرین، پاکستان کا سیکولر اور لبرل طبقہ ایک عرصے سے اس قانون میں موجود اسلامی شکوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف ہلے بہانے استعمال کرتا رہا ہے۔ نون لیگ جو کبھی پاکستان کے اسلامی نظریہ کی بات کرتی تھی، پچھلے کچھ عرصے سے وہ ایک سیکولر جماعت بن کر سامنے آئی ہے اور اسی لیے اس کو آئین کی اسلامی شکوں پر اعتراض ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، انصار عباسی نے مزید لکھا کہ آرٹیکل 62 اور 63 کی اسلامی شکوں جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ تو ناظرین، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستانی مسلمان ممبر پارلیمنٹ بننا چاہتے ہیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر مشیر بننا چاہتے ہیں، انہیں صادق اور امین ہونا چاہیے، وہ اچھے کردار کا مالک ہو اور عام طور پر وہ احکام اسلام سے انحراف کی شہرت نہ رکھتا ہو، وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو، وہ اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند ہو، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نظریہ پاکستان کا مخالف نہ ہو۔ ناظرین، اب ان اسلامی شکوں کو نون لیگ دوسری سیکولر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ختم کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اعتراض اگر یہ ہے کہ ان میں سے کسی شک کا عدالت نے اگر غلط استعمال کیا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ ان اسلامی شکوں کے نفاذ کے لیے کوئی قانون سازی کی جائے، ایک میکانزم بنایا جائے تاکہ ایک طرف ان شکوں کی روح کے مطابق اچھے کردار کے حامل افراد ہی پارلیمنٹ کے ممبر بن سکے اور دوسری طرف کسی عدالت کو ان آئین کی شکوں کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ ناظرین، آخر میں انصار عباسی نے لکھا کہ آئین کی شکوں کا خاتمے کی بجائے اگر ان میں کوئی کنفیوژن ہے تو اس کنفیوژن کو ختم کیا جائے اور قانون میں کوئی وضاحت کر دی جائے۔ پاکستان کے سیکولر اور لبرل طبقہ کی تو یہ کوشش ہے کہ 1973 کے آئین میں تمام اسلامی شکوں کو آئین سے نکال کر پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا جائے، لیکن ایسی کوششیں کبھی کامیاب نہ ہوئی۔ اب اگر نون لیگ سیکولر اور لبرل طبقہ کی نمائندہ بن کر آئین میں یہ شکیں نکالنا چاہتی ہے تو اس سے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، مجھے حیرانی ان نون لیگیوں پر ہے جو ماضی میں نظریہ پاکستان اور اسلامی آئین کے دفاع کی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اب وہ سب کیسے خاموش بیٹھے ہیں؟ بلکہ نون لیگ کا منشور بنانے والوں میں بھی چند ایک ایسے افراد موجود تھے جو ہماری سیاست کا المیہ ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔